بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بھارت میں ایک آدمی نے اپنی پہلی کار کے ساتھ محبت کی ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ سن کر یقین کرنا شاید مشکل ہو جائے۔ انتصار عالم نامی اس آدمی کا تعلق بھارتی ریاست بہار کے شہر بگیل پور سے ہے، جس نے زندگی کی پہلی کار مہندرا اسکورپیو خریدی تھی۔ اس نے اپنی اس پہلی کار کی یاد میں اس کی شکل کی پانی کی ٹینکی بنوا کر اپنی 4 منزلہ گھر کی چھت پر نصب کروا رکھی ہے، جسے دور سے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ گھر کی چھت پر کار کیا کر رہی ہے۔ اس ٹینکی پر انتصار عالم نے اپنی اصل مہندرا اسکورپیو کی نمبر پلیٹ بھی لگوا رکھی ہے۔ اس گاڑی کی شکل کی ٹینکی بنوا کر گھر کی چھت پر رکھنے کا آئیڈیا دراصل اس کی بیگم کا تھا۔ دوستو، سنا ہے کہ ایسے نایاب آئیڈیاز بیگمات کے ہی ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ اکثر اپنے شوہر کے منہ سے اپنی پہلی گاڑی کی تعریف سنتی تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیوں نہ وہ اس گاڑی کی شکل کی ٹینکی بنوا کر گھر کی چھت پر لگوا لیں۔ انتصار عالم کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور اس نے فوری طور پر اس پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اس منفرد ٹینکی پر 2.5 لاکھ بھارتی روپے، تقریباً 5,48,000 پاکستانی روپے خرچ کر دیے۔ بھارت میں ایک آدمی کو مبینہ طور پر کھانے کو ہاتھ لگانے پر جان سے ہی مار دیا گیا۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق یہ المناک واقعہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے علاقے چھاتر پور میں واقع گاؤں کشن پور میں پیش آیا، جہاں 25 سالہ نوجوان دیوراج انوراگی نے بورا سونی اور سنتوش پال اور دیگر 2 لوگوں کے کھانے کو ہاتھ لگا دیا تھا، جس کے بعد ان لوگوں نے انتہائی قدم اٹھا لیا۔ دیوراج انوراگی دلت تھا، چنانچہ اس کے کھانے کو ہاتھ لگانے پر بورا اور سنتوش شدید مشتعل ہو گئے۔ ہمارے ہاں معمولی سردی ہی پڑتی ہے تو اسکولوں میں چھٹیاں کر دی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایسے اسکول کے بارے میں بتاتا ہوں جہاں بچے اتنے کم درجہ حرارت میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں کہ سن کر ہی حیرت گم ہو جائے۔ یہ پرائمری اسکول سائبیریا کے قصبے اویمیا کون میں ہے۔ اس قصبے کا شمار دنیا کی سرد ترین آباد جگہوں میں ہوتا ہے، جہاں درجہ حرارت -50 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی کم رہتا ہے۔ جب تک علاقے کا درجہ حرارت -51 ڈگری تک بھی رہے، تب تک بھی اسکول کے بچوں کو چھٹیاں نہیں دی جاتی۔ جب درجہ حرارت -52 یا اس سے نیچے جائے تو 11 سال تک کی عمر کے بچوں کو چھٹیاں دے دی جاتی ہیں، ورنہ -51 ڈگری سینٹی گریڈ کی شدید سردی میں بھی یہ کم عمر بچے برف پر چلتے، سرد ہوا کے تھپیڑے کھاتے اسکول جاتے ہیں۔ 11 سال سے زائد عمر کے طالب علموں کو اس وقت چھٹیاں دی جاتی ہیں جب درجہ حرارت -56 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جائے۔ امریکی سرمایہ داروں نے ایک ایسا نظام پیش کر دیا ہے جس کے تحت آئندہ چند برسوں میں پانی کی عالمی تجارت بھی اسی طرح کی جائے گی جیسے آج دنیا بھر میں پیشگی سودوں فیوچرز کانٹریکٹس کے ذریعے تیل اور سونے کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں امریکی مالیاتی کمپنی CME گروپ نے ایک معاہدہ بھی ترتیب دے دیا ہے جس کا تعلق کیلیفورنیا میں آبی فراہمی واٹر سپلائی کی مقامی مارکیٹ سے ہے، جس کا موجودہ تجارتی حجم $110 کروڑ تقریباً 175 ارب پاکستانی روپے بتایا جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ کیلیفورنیا کا شمار ماحولیاتی تبدیلی سے شدید ترین متاثرہ امریکی ریاستوں میں ہوتا ہے، جہاں گزشتہ چند برسوں کے دوران اوسط درجہ حرارت میں نمایاں اضافے اور جنگلات میں آتش زدگی کی شدت بڑھنے کے علاوہ پانی کی قلت میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جس نے لگ بھگ پورے کیلیفورنیا کو ایک غیر اعلانیہ صحرا میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جسے مد نظر رکھتے ہوئے CME گروپ نے بڑے پیمانے پر پانی کی خرید و فروخت کے ایسے معاہدوں یا فیوچر کانٹریکٹس پر کام شروع کر دیا ہے۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ عالمی ماحول میں تیز رفتار تبدیلی انسان کے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہے، اور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ 2025 تک ساری دنیا میں 5 ارب سے زیادہ لوگوں کو پانی کی قلت کا سامنا ہوگا، جس کا اثر نہ صرف تمام ممالک پر بلکہ عالمی سیاست پر بھی پڑے گا۔ ان حالات میں معدنی تیل، پیٹرولیم اور سونے کی طرز پر پانی کو بھی جنس تجارت قرار دینا ایک تشویشناک امر ہے۔ اگر کسی خدا نخواستہ آئندہ دنوں میں سرجری ہونے والی ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اپنے سرجن کے بارے میں پوچھ لے کہ کہیں سرجن کی کوئی سالگرہ یا شادی وغیرہ تو نزدیک نہیں آ رہی، کیونکہ اس حوالے سے ماہرین نے ایک تحقیق میں ایک حیران کن انکشاف کیا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کے ماہرین نے بتایا ہے کہ سرجری کرانے والے ان مریضوں کی موت یا آپریشن کمپلیکیٹڈ کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ماہرین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس دن سرجن اپنی توجہ کام پر مرکوز نہیں رکھ پاتا، جس سے غلطی کا امکان بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر یسوع کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی تحقیق میں سرجری کروانے والے ہزاروں مریضوں کے ڈیٹا کا تجزیہ کیا۔ اس دوران انکشاف ہوا کہ ان مریضوں میں ایسے واقعات کی شرح سب سے زیادہ تھی جن کی سرجری ڈاکٹر کی سالگرہ کے دن تھی یا کرسمس کے دن، نئے سال کی چھٹیوں اور ہفتے کی چھٹیوں کے دوران جن لوگوں کی سرجری ہوئی ان میں ایسے واقعات کی شرح بہت زیادہ پائی گئی۔ ایک امریکی خاتون گزشتہ 41 سال سے اپنے شوہر کے لیے تیار کیے گئے لنچ سے ایک نوالہ لیتی ہے اور پھر لنچ پیک کر کے اسے دیتی ہے، جسے لے کر وہ کام پر روانہ ہو جاتا ہے۔ شادی کی 41ویں سالگرہ پر خاتون نے اپنی دہائیوں پر محیط اس عادت کی ایسی وجہ بیان کی ہے کہ سن کر آپ شاید متاثر ہوئے بغیر نہ رہ پائیں۔ خاتون نے ایک فیس بک پوسٹ میں بتایا ہے کہ ہماری شادی کو 41 سال ہو چکے ہیں اور پہلے دن سے میں اپنے شوہر کے لیے چھٹی کے دن کے سوا لنچ بناتی اور اسے پیک کر کے دیتی آ رہی ہوں۔ خاتون جس کا نام ٹریسی ہے، اس کا کہنا تھا کہ میری عادت تھی کہ کبھی کبھار میں لنچ کے وقت اپنے شوہر کے کام کی جگہ پر چلی جاتی اور ہم مل کر لنچ کرتے تھے۔ جس روز میں اس کے ساتھ لنچ کرتی تو وہ کہتا کہ آج لنچ بہت زیادہ مزیدار ہو گیا ہے۔ اس کی اس بات پر ایک روز میں نے اس کے لنچ کے لیے بنائے گئے سینڈوچ میں سے ایک لقمہ لے لیا۔ جب شام کو وہ گھر آیا تو اس نے بتایا کہ آج میرا لنچ یا سینڈوچ تمہارے لقمے کی وجہ سے بہت مزے کا تھا۔ خاتون نے بتایا کہ اس کے بعد میں نے اس بات کو عادت بنا لیا اور آج تک روزانہ اس کے کھانے سے ایک لقمہ لیتی ہوں تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ میں اس کے ساتھ لنچ میں شریک ہوں۔ خاتون کی یہ پوسٹ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اب تک اسے 90,000 لوگ شیئر اور 24,000 سے زائد لوگ لائک کر چکے ہیں۔ کمنٹس میں اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ خاتون ٹریسی کے اپنے شوہر کے ساتھ محبت کے اظہار کا یہ طریقہ ان کے دل کو چھو گیا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ خاتون اور اس کے شوہر کا پیار حقیقی پیار ہے جو 4 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی قائم اور دائم ہے۔ دوستو، ایسی خبریں شاید سننے میں اتنی اچھی یا بھلی نہ لگیں، لیکن ایسی خبروں کو دل میں محسوس ضرور کیا جا سکتا ہے۔ تائیوان میں کورونا کے بعض مریضوں کو قرنطینہ میں بدلے گئے ہوٹل میں ایک مزدور صرف 8 سیکنڈ کے لیے باہر نکلا تو اس جرم کے پاداش میں اس پر $3500 کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ اس کا انکشاف CCTV فوٹیج سے ہوا۔ ایک فلپائنی مزدور کو دیکھا جا سکتا ہے جو صرف چند سیکنڈ کے لیے اپنے کمرے سے باہر آتا ہے تو گارڈ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ہوٹل انتظامیہ نے محکمہ صحت سے رابطہ کیا اور اس پر $1,00,000 تائیوانی کا جرمانہ عائد کر دیا، جو $3500 یا 5 لاکھ پاکستانی روپے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تائیوانی قوانین کے تحت قرنطینہ سے باہر نکلنے کی بالکل اجازت نہیں اور کمرے کے اندر ٹھہرنے والوں کو کسی بھی طرح باہر نکلنے کی اجازت نہیں، خواہ وہ 1 سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والی 36 سالہ خاتون بیبی گرو نے اپنے 16 سالہ بیٹے کے ساتھ میٹرک کا امتحان دیا تھا جو کہ انہوں نے پاس کر لیا۔
خاتون نے میٹرک میں 64.40% نمبرز حاصل کیے، جبکہ ان کے ساتھ امتحان دینے والے بیٹے نے 73.20% نمبرز لیے۔ امتحان میں کامیابی پر خاتون کا کہنا تھا کہ ان کی شادی کم عمری میں ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنی اسکول کی تعلیم مکمل نہیں کر سکی، لیکن ان کے شوہر نے بیٹے کے ساتھ میٹرک کا امتحان دینے پر زور دیا۔ دنیا بھر میں کورونا سے شفا پانے والے کئی افراد نے شکایت کی ہے کہ ان کے بال بہت تیزی سے گر رہے ہیں، تاہم ڈاکٹروں نے اسے عارضی کیفیت قرار دیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپ سمیت کئی مردوں اور خواتین نے کہا ہے کہ اگرچہ وہ کورونا کے چنگل سے آزاد تو ہو چکے ہیں، لیکن اس کے 1-2 ماہ بعد تک ان کے بالوں کے گچھے اتر رہے ہیں۔ اس پر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ کیفیت عارضی ہے اور کچھ ہفتوں بعد صورتحال معمول پر آ سکتی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ بعض افراد میں ایک طویل عرصے تک بال گرنے کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ انڈے کا شمار بہترین غذاؤں میں ہوتا ہے اور غذائی اہمیت کے اعتبار سے دودھ کے بعد اس کا نمبر ہے۔ انڈے کے استعمال سے دماغ اور آنکھوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انڈے میں پروٹین، فاسفورس اور کیلشیم کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے۔ انڈے کو تیز آگ پر پکانے سے گریز کریں اور نہ ہی زیادہ سخت پکائیں، کیونکہ اس طرح پروٹین ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ انڈے ہمیشہ اعتدال کے ساتھ کھانے چاہیے، زیادہ کھانے سے کولیسٹرول میں اضافہ ہو سکتا ہے جو کہ امراض قلب کا باعث بن سکتا ہے۔ انڈے کو جس قدر زیادہ ابالیں گے یہ اتنی ہی دیر سے ہضم ہوگا، لہذا انڈا اتنا ہی ابالیے کہ سفیدی جم جائے مگر زردی نہ جمے۔ انڈا ہمیشہ تازہ استعمال کرنا چاہیے۔ تازہ انڈے کی پہچان یہ ہے کہ گلاس بھر پانی میں 3 چمچ نمک ملا لیں۔ اب اس محلول میں انڈے ڈالیے، خراب انڈا تیرنے لگے گا جبکہ تازہ ڈوب جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اندھیرے کمرے میں بلب روشن کر کے انڈے کو روشنی کے رخ پر رکھیں۔ اگر وہ نیم شفاف نظر آئے تو ٹھیک، دھبے نظر آئیں تو خراب ہوگا۔ انڈے سے جسمانی وزن بھی کم ہوتا ہے۔ انڈے کینسر کے خطرے کو بھی کم کرتے ہیں۔ انڈوں میں اومیگا 3 بھی موجود ہوتا ہے جو سب سے زیادہ مچھلی میں پایا جاتا ہے۔ انڈے کی زردی آنکھوں، دماغ، قوت حافظہ اور بینائی کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ یادداشت کو بہت بنانے میں بھی انڈے کی زردی اہم کردار ادا کرتی ہے اور دماغی صلاحیتوں کو بھی بڑھاتی ہے۔ انڈا کھانے سے آپ کے دانت اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ بالوں اور ناخنوں کے بڑھنے کے لیے بھی انڈے کا استعمال بہترین۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔